تو اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا خوشبو پسند ہے، دوسری چیز فرمایا کہ نیک عورت پسند ہے، اور تیسری چیز فرمایا مجھے نماز پسند ہے۔ اچھا، خوشبو پسند ہے تو خوشبو کا کیا کام ہے؟ خوشبو انسان کو ظاہری طور پر معطر کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ کی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خوشبو، تاکہ انسان ظاہری طور پر اس سے معطر ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ نیک عورت پسند ہے۔ یاد رکھیں جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو انسان کی توجہ کا قبلہ ایک ہو جاتا ہے، اور جو انسان کے ذہن میں گناہوں کے خیالات آتے ہیں وہ خیالات نہیں آتے، بلکہ بندہ اس ضرورت کو گھر ہی پورا کر لیتا ہے، انسان ذہنی طور پر بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ مجھے نماز پسند ہے، اور نماز یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب عرش پہ تشریف لے گئے تو میرے پروردگار نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور نماز کا کیا کام ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ گویا کہ ان چیزوں کے استعمال سے، ان چیزوں کے عمل کرنے سے گویا کہ انسان ظاہری طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے اور باطنی طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بھی پسند ہیں اور پاک رہنے والے بھی پسند ہیں۔ تو اسی لیے جب بندہ خوشبو لگاتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو انسان ظاہری طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان باطنی طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی تاکہ انسان ظاہری طور پر بھی پاک ہو جائے اور باطنی طور پر بھی پاک ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو راحت پہنچاتا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو نبی علیہ السلام جاتے جاتے ہمیں دے کے گئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے گھر میں اگر ماں باپ عمرے پہ جا رہے ہو نا تو وہ سارا سامان سمیٹتے ہیں، سامان اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، گھروں کو تالے لگاتے ہیں، جو نا پیٹیوں کو تالے لگتے ہیں، سارا سامان سمیٹ کے جو بچے گھر میں ہوتے ہیں نا تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا بیٹا ہم نے یہ سامان محفوظ کر دیا، اب آپ ان میں سے ایک کو، بچوں میں سے ایک بڑے بچے کو کیا کرتے ہیں؟ چابی دے جاتے ہیں، یہ چابی ہے، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو فلاں جگہ پڑے ہے، اگر فلاں مال کی چیز کی ضرورت ہو فلاں جگہ پڑی ہے۔ گویا کہ وہ باقی سارے تالے لگا کے چابیاں ان کے ہاتھ میں جاتے جاتے پکڑا جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام جاتے جاتے اللہ کے خزانوں کی چابی وہ نماز ہے، جاتے جاتے اپنی امت کو دے گئے کہ اے میرے امتیو، تمہیں کبھی ضرورت پڑ جائے، تمہیں کبھی مال کی ضرورت ہو، تمہیں کبھی دولت کی ضرورت ہو، تمہیں کبھی سکون کی ضرورت ہو، یہ چابیاں ہیں، تم ان چابیوں کو لگا لینا، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں رزق بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ چابیاں یہ ہیں، آپ کو چابیاں لگانی آنی چاہیے۔